بولٹن والو اپنی زندگی کے سفر کا سٹیشن اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔ اللہ کو پانے کا سفر سب سے حسین سفر ہے۔ ہارون رشید کی باندھی تھی خالصہ، خالصہ لقد ضاء شعری علی بابکم کما ضاء عقد علی خالصہ، ساملی تھی۔ ابو نواس نے اس کی برائی میں ایک شعر بھی کہا تھا، یہ اس کا شعر میں نے پڑھا۔ ہارون اس سے بڑا عشق کرتا تھا، اس کے پاس تو دنیا کا حسن اکٹھا تھا، 3000 باندیاں اس کے پاس تھا۔ تو وہ خسر پھسر کالی سے پیار کر، کالی سے پیار کر۔ ایک دن ایسے نجی محفل تھی، خالصہ بھی تھی۔ ہارون نے کہا بھائی جہاں ہاتھ رکھو گے وہ اس کی، جس چیز پہ جو ہاتھ رکھے گا وہ اس کی۔ تو بھاگم دوڑی شروع ہو گئی، کسی نے یہ پکڑا، کسی نے وہ پکڑا، کسی نے وہ پکڑا۔ خالصہ کھڑی رہی۔ ہارون نے کہا تجھے نہیں سنائی دیا؟ کہ سنائی دیا ہے، لیکن میں پہلے گارنٹی لوں گی کہ جس پہ ہاتھ رکھوں مجھے ملے گی۔ کہاں؟ تو اس نے آگے بڑھ کے ہارون پہ ہاتھ رکھ دیا، کہ تو میرا تو سب کچھ میرا، ایسا میں کملے ٹورے پھر دے۔ کوئی پاؤنڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ڈالر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی سیاستدانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میرا نام ہو جائے گا، میں نے فلاں کو انوائٹ کیا، فلاں کو انوائٹ کیا۔ وہ یہ سارے بچوں کے کھیل ہیں، بچوں کے کھیل ہیں۔ میرا کاروبار بڑا ہوگا، میری عزت ہوگی، میرا مرتبہ ہوگا، میری اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جو تمہارا وجود ہے اس میں تمہاری قیمت چھپی ہوئی ہے۔ اگر تم اس کی قیمت باہر کسی چیز سے لگواؤ گے تو تم 2 پینی کے نہیں ہو۔ گاڑی سے اپنے آپ کو قیمتی بناؤ گے تو 1 پینی تمہاری قیمت نہیں ہے۔ کاروبار سے، گاڑی سے، گھڑی سے، گھروں سے، تجارت سے، عزت، پیسوں سے اگر تم اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہو گے تو تمہیں ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں کہ یہ عزت کیسی ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک ضلع ہے ساہیوال، وہاں ہماری جماعت تھی۔ وہاں ایک 22واں گریڈ پاکستان کا آخری گریڈ ہوتا ہے، اور ہر بیوروکریٹ کا خواب ہوتا ہے کہ مجھے 22واں گریڈ ملے۔ یہ اس لائن کی ٹاپ عزت ہوتی۔ وہ 22ویں گریڈ کا سیکریٹری، لیکن چند دن پہلے ریٹائر ہوا تھا، بہت سو کو نہیں پتا تھا، چندے کو پتا تھا۔ اس کے بیٹے کی شادی، تو شادی میں ہمارے ہاں وہ پیسے دیتے ہیں دلہا کو۔ ایک آپ کے ہاں بھی، چونکہ آپ بھی انڈیا پاکستان کے ہیں تو یہاں بھی ہوتا ہوگا، شادی کے موقع دیتے ہیں نا بھائی لوگ، تو وہ دیتے ہیں سٹیٹس کو دیکھ کر۔ تو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کھانا وانا ہو گیا تھا، تو ایک نے بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا وہ دلہا کو دینے کے لیے۔ دوسرا اس کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا اوے ریٹائر ہو گئے۔ میری بات سمجھے؟ میں نے پنجابی میں کہا اوے ریٹائر ہو گیا ہی۔ میں نے کہا اچھا دفع کرو۔ اللہ کی قسم یہ تمہاری عزت ہے۔ اگر تم چیزوں سے بڑا بننا چاہتے ہو تو یہ تمہاری عزت۔ اگر اللہ کو پالو، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ کو بھی مجھ سے دوستی تو لگا۔ ساری دنیا کے بادشاہوں سے دوستی لگانے میں پہل کرنی پڑتی ہے، اور میں اس قربان جاؤں جو کسی کا محتاج نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، ولم یکن لہ ولی من الذل، وکبرہ تکبیرا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الحكيم الودود المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان. یہ میرا اللہ ہے، یہ آپ کا اللہ ہے. بتاؤ اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے میرے بندے انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہو جس کو کائنات کے کسی ذرے کی پرواہ نہ ہو. وہ کہتا ہے یبن آدم، یبن آدم، اے ایمان والو نہیں. ایمان والوں میں بھی شرابے بھی ہیں، شراب بیچنے والے بھی ہیں، سود کھانے والے بھی ہیں، جوا کھیلنے والے بھی ہیں. اے تقوی والو، اے علماء ہیں، اے صوفیاء، نہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹے جو ساری زندگی پتھر کی پوجا کرتے رہے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں. چلو کسی نے پتھر کو تو خدا مانا، ایتھیس کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ان سے کہہ رہا ہے اب میں تم سے پیار کرتا ہوں. تم کہتے ہو میں کوئی نہیں ہوں، مجھے گالیاں نکالتے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں. ماں کتنا کلیجہ چیر کے رکھتی اولاد کے لیے، ایک دو گالیاں دو پھر دیکھو وہ کتنی محبت کرتی ہے. اور لوگ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں. فَبِحَقِّكَ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّ، اگلی بات اس سے بھی مار دینے والی کہ اللہ ہمیں اپنی قسم دے رہا ہے، تمہیں میرے حق کی قسم، تم بھی تو مجھ سے پیار کرو. پھر قرآن میں آؤ، یا ایہا الانسان، یہاں بھی یا ایہا الذین آمنوا نہیں ہے، یا عبادی الذین اتقوا نہیں ہے، یا ایہا الانسان. کیا درد ہے آئے میرے اللہ، کیا درد ہے. ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. میرے بندے تو مجھ سے بدگمان ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ خلاصہ بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں. اللہ ایک ایک انسان کو کندھوں سے پکڑ کے کہہ رہا ہے، ایک ایک مرد، عورت، ناچنے والی، گانے والا، شراب کے اڈے چلانے والا، زنا کے اڈے چلانے والا، پتھر کا پجاری، اللہ کا منکر. اللہ یہاں سے پکڑ کے کہا میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تیرا رب، میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا، تو میرے بارے میں کیوں بدگمان ہو گیا؟ اولاد ماں باپ پہ ہی شک کرنے لگے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. ماں باپ زندہ مر جاتے ہیں، ان کو دکھ نہیں دیکھا جاتا. یہ آیت بتاتی ہے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے ہی تو بدگمان ہو گیا. دیکھا ہے میں نے تمہیں کیسے بنایا، کبھی شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھ الم نجعل لہ عینین. ان آنکھوں کی قیمت کہیں سے قیمت سے لے سکتے ہو؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ زبان، یہ ہونٹ کہیں قیمت سے لے سکتے ہو؟ میں نے بنایا تمہارے لیے. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، یہ تیرے جوڑوں کو میں نے مضبوط بنایا، تو تم میرے بارے میں کہتا ہے میرے بارے میں بدگمان ہے. تو میرے بھائیوں
میرے بھائیو، اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔